بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلیفہ رابع حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی سوانح حیات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے بعد حق میں بعض لوگ افراد کیے ہوئے ہیں۔ یہ طبقہ اپنے آپ کو شیعان علی سے تعبیر کرتا ہے، ان کو روافض بھی کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ تفریط اور کوتاہی کرتے ہیں، ان کو نواصب اور خوارج کے نام سے یاد کیے جاتا ہے۔ یہ سلسلہ پوری تاریخ میں برابر چلا آ رہا ہے۔ اس دور میں بھی ہمارے ملک میں یہ افراط اور تفریط موجود ہے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بارے میں یہ دو طرح کے گروہ پیدا ہو جائیں گے، اور صحیح لوگ ان میں درمیانے درجے کے ہوں گے۔ ان احوال کے پیش نظر کوشش ہے کہ ہم زیادہ اعتدال پر چل کر حتی المقدور آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو بیان کر سکیں۔ چنانچہ اب ہم بغیر کسی تاخیر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کے نسب کی بات کریں تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک علی بن ابی طالب ہے، اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور اسد اللہ، حیدر اور المرتضیٰ آپ کے مشہور اور مختلف قسم کے القابات ہیں۔ آپ کا خاندان بنی ہاشم ہے۔ قریش مکہ میں یہ حضرات اپنے گوناگو اعزازات کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ حرم کعبہ کی خدمات اور سقائے زمزم کے انتظامات ان کی نگرانی میں تمام ہوا کرتے تھے، اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون و امداد اور راحت رسانی کے سامان فراہم کرنے میں یہ حضرات ممتاز تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبد مناف ہیں، اور بعض نے آپ کا نام عمران بھی لکھا ہے، لیکن آپ اپنی کنیت ابو طالب کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ یہ البدایہ والنہایہ سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اور زبین بن عبد المطلب ابو طالب کے حقیقی بھائی تھے، اور تینوں برادران کی والدہ فاطمہ بنت عمر بن عائز مخزومیہ تھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو طالب عمر میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 برس بڑے تھے۔ جب ان کے والد عبد المطلب انتقال کر گئے تو اس وقت انہوں نے ابو طالب کو اپنے پوتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت فرمائی تھی۔ اس چیز کو نسب قریش کے اندر مصعب زبیری نے حضرت عبد المطلب کے تحت میں نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ یہ پہلی ہاشمیہ خاتون ہیں جن کی شادی ہاشمی بزرگ سے ہوئی، اور ان سے نجیب الطرفین ہاشمی پیدا ہوئے۔ آپ مشرف با اسلام ہوئیں اور ہجرت کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں ہی وفات پائی۔ بعض لوگوں کے نزدیک انہوں نے ہجرت نہیں کی اور ان کی وفات ہجرت مدینہ سے قبل ہوئی، مگر صحیح قول یہ ہے کہ وہ اسلام سے مشرف ہوئیں اور انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کی بات کریں تو ابو طالب کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے نام کچھ یوں ہیں: سب سے بڑا بیٹا طالب، اس کے بعد عقیل، اس کے بعد جعفر، اور سب سے چھوٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ تھیں، ادھر حضرت علی اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ مورخین اس مقام میں ایک تاریخی عجوبہ ذکر کرتے ہیں کہ ان 4 بھائیوں کی ولادت کے درمیان 10 برس کا وقفہ ہے، یعنی چاروں بھائی ایک دوسرے سے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ ان برادران میں سے طالب سب سے بڑا تھا، اور غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے شامل بھی ہوا، اور کفر کی حالت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ باقی 3 بھائیوں میں عقیل سب سے بڑے تھے۔ ان کی کنیت ابو یزید ہے۔ عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تینوں حضرات کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں، جن کا تذکرہ ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ عقیل جنگ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے شامل ہوئے تھے۔ پھر بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس کی طرف سے حضرت عباس کی طرح یہ بھی قید ہوئے اور بعد میں فدیہ ادا کر کے رہا کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی جعفر طیار ہیں۔ ان کا نام جعفر بن ابی طالب اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ان کے مشہور القاب میں الطیار اور ذوالجناحین ہیں۔ تیسرا لقب ابو المساکین بھی ہے۔ آپ حضرت علی کے حقیقی بھائی ہیں، عقیل سے چھوٹے اور حضرت علی سے بڑے ہیں۔ ان کی خصوصی صفت اہل سیر یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلق اور خلق کے اعتبار سے زیادہ مشابہت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام تھے، اور 25 یا 30 آدمیوں کے بعد مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔
اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں کی بات کریں تو حضرت علی کی دو حقیقی بہنیں تھیں، پہلی ام ہانی اور دوسری جمانہ۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہی تھیں۔ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں اور حضرت علی کی سگی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ بھی فاطمہ بنت اسد تھیں۔ یہ ہجرت مدینہ نہ کر سکی تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ مسلمان ہوئیں۔ ان کا اپنا قول ہے، یعنی میں نے ہجرت نہیں کی، میں طلقاء میں سے ہوں۔ ام ہانی ان کی کنیت ہے۔ ان کا نام فاختہ بنت ابی طالب تھا اور بعض علماء نے ان کا نام ہند بنت ابی طالب لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بہن جن کا نام جمانہ بنت ابی طالب ہے، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی ہمشیرہ ہیں اور آپ کی والدہ بھی حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ ان کا نکاح ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کے ساتھ ہوا اور اولاد بھی پیدا ہوئی۔ ابو سفیان بن حارث فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ جمانہ بنت ابی طالب کا اسلام لانا اور ہجرت کرنا بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، لیکن بیشتر علماء نے اس کی تائید نہیں کی۔ اسد الغابہ اور الاصابہ وغیرہ اور نسب قریش میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی اگر ہم بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد مکہ شریف میں بنی ہاشم کی ایک وادی جسے شعب بنی ہاشم کہتے تھے، اس وادی میں حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ چنانچہ تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے اندر یہی لکھا ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل الکعبہ کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہاں پر پیدا ہوئے۔ یہ بات علماء کے نزدیک فن روایت کی روح سے صحیح نہیں ہے کہ ولادت فی الکعبہ کی روایات کو اہل علم نے مرجوع قرار دیا ہے اور صیغہ تمریض کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت فی الکعبہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ ایسا اتفاقاً کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اکیلے اور یکتا نہیں ہیں، اس لیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر زادہ حضرت حکیم بن حزام بن خویلد کی ولادت کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بھی بیت اللہ میں ہی ہوئی، لیکن بہرحال اس چیز کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کبھی اپنے فضائل میں یا اپنی خصوصیات میں ذکر نہیں کیا۔ اب ہم آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دن ولادت کی طرف۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت علی کی ولادت مکہ میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی، اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30 سال بعد حضرت علی پیدا ہوئے، اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت نبوی سے 10 برس پہلے ہوئی۔ متعدد اقوال کے اس اختلاف کے پیش نظر آپ کے سن ولادت کے متعلق کوئی صحیح طور پر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہی میں سے یا ان کے آس پاس ہی کوئی تاریخ یا ایام ہوں گے۔ اب اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب جو ہیں وہ معاشی تنگ دستی کے دور سے گزر رہے تھے، اور اپنے خاندان کے افراد ان کے ساتھ اس موقع پر بہترین تعاون فرما رہے تھے۔ حضرت ابو طالب کے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب نے ان کے بیٹے حضرت جعفر کو اپنے ساتھ لیا اور ان کی خلد و نوش کی کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے چھوٹے بیٹے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تاکہ ابو طالب کے ساتھ ان کے معاشی حالات میں ایک قسم کی معاونت ہو جائے۔ ان حضرات نے ابو طالب سے پرورش کا بار سبک کر دینے کے لیے اس حکمت عملی سے کام لیا اور بہترین تدبیر اختیار کی، جس کی وجہ سے ان پر خانگی مصارف آسان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 40 برس تمام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت فرمائی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار رسالت و اعلان نبوت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کی ابتدا اپنے اہل خانہ سے فرمائی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہونے والی یہ پہلی خاتون ہیں اور امت کی خواتین میں سب سے فائق اور برتر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقہ احباب میں سب سے پہلے جناب ابو بکر نے دعوت حق پر لبیک کہا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اسی طرح نوخیز نوجوانوں میں سے حضرت علی بن ابی طالب اسلام لانے سے بہرور ہوئے اور غلاموں میں زید بن حارثہ مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کرنے لگے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ حضرت علی لے کر آئے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت ابو بکر لائیں یا حضرت علی لائیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ دونوں بزرگ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ہمارے لیے
لائق تقلید ہیں، ان میں سے جو بھی ایمان لائے بہرحال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ لیکن یہ جو ہم نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی ہے، آج بعض لوگ اس چیز کو بہت تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں اور اس کو بہت ہی زیادہ افراط اور تفریط سے کام لیتے ہوئے بغض و عناد کی صورت میں دوسرے صحابہ کرام بالخصوص حضرت ابوبکر پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس تطبیق کو بیان کرتے ہیں جس کو انہوں نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا۔ چنانچہ ان کے الفاظ یوں ہیں کہ وقد اجاب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بالجمع بین هذه الاقوال بان اول من اسلم من الرجال الاحرار ابا بکر ومن النساء خدیجہ ومن الموالي زید بن حارثہ ومن الغلمان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس عبارت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تطبیق اور یہ تفصیل ہماری بیان کردہ نہیں ہے بلکہ اکابر اور اسلاف کے ہاں ایسا ہی سلسلہ چلتا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے متعلق خود اکابر تشیعوں کے علماء نے بھی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ انہ لا خلاف فی ان اول من اسلم علی ابن ابی طالب، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اسلام لانے میں سب سے پہلے ہیں۔ اسی طرح تشیعوں کے مشہور مجتہد ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ چنانچہ یہاں سے تشیعوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً مسلمان تھے صحیح نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ اگر وہ فطرتاً مسلمان تھے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے اور اس بات کی تصدیق انہوں نے زبانی طور پر لوگوں کے سامنے واشکاف الفاظ میں کی۔ بہرحال مکی زندگی کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کفار قریش کی طرف سے عروج پر تھی اور ہر مرحلہ پر مخالفین اسلام دعوت حق کو رد کرنے میں پیش تھے۔ ان حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں انذار اور تنذیر کا حکم ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے اعزاء و اقارب کو دعوت حق دینے کے لیے ایک اجتماع قائم کیا اور اس میں دعوت اسلام پیش کی۔ اس کے متعلق مختلف قسم کی روایات پائی جاتی ہیں جو کہ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، جس کو دعوت ذی العشیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور تاریخ میں یہ اسی نام سے مشہور ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا کھلے طور پر اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ جب ہجرت ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح سے محبت اور کس طرح سے آپ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حصہ دار رہے۔ غزوہ بدر میں سب سے پہلے کافروں کے مقابلے میں نکلنے والے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث بھی تھے، جس کی تفصیل ہم اپنے غزوہ بدر والے واقعہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوائے غزوہ تبوک والی جنگ کے ہر جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ساتھ بنفس نفیس شامل ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آپ کی سب سے مشہور جنگوں میں خیبر کی جنگ مشہور ہے، جس میں آپ نے خیبر کے قلعہ کو، جو کہ بہت مشکل اور دشوار تھا، اس کو فتح بھی کیا، اس کے وزنی دروازے کو بھی اکھاڑ کر پھینکا اور مرحب نامی ایک مشہور پہلوان کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر اسلام کے پرچم کو سربلند کیا اور کفر کے سر کو سرنگوں کر کے اسلام کو ابدی عزت اور دائمی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل تھے اور مورخین نے سیرت کی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا حویرث بن نقید، یہ مکہ کا باشندہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدہ رسانی میں آگے رہتا، آپ علیہ السلام کی ہجو گوئی کرتا، یعنی آپ کی شان میں توہین آمیز کلمات کہتا۔ اس نے ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سواری کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے روز اس کو قتل کر دیا۔ یہ تفصیل البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں کردار۔ یہ
مقام یہاں پر تفصیلات بیان کرنے کا نہیں ہے، ہم صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار پر ایک طائرانہ سی نظر ڈال رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو تفصیلات سے بیان کریں گے تو ہماری 20 ویڈیوز بھی اس پر بن جائیں تو معاملہ پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس قدر طویل اور اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اس زندگی کے ہر پہلو کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر پانا یہ ویڈیوز کے اندر قریب ناممکن کے ہے، لیکن ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 وقت نماز کہاں پر پڑھا کرتے۔ چنانچہ شیعہ کی ایک کتاب سلیم بن قیس میں مروی ہے کہ کان علی علیہ السلام یصلی فی المسجد صلوات الخمس، کہ حضرت علی 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح احتجاج تبرسی میں اسی طرح منقول ہے کہ قام وتحیا للصلاة وحضر المسجد وصلی خلف ابا بکر، یعنی حضرت علی نے نماز کی تیاری فرمائی اور مسجد میں تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت ابوبکر کو جب اعراب یعنی جنگلی قبائل کے ساتھ قتال کی ضرورت پیش آئی اور حالات نے بتایا کہ ان اعراب کے ساتھ فی الوقت قتال کرنا ضروری ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کو ساتھ لے کر بنفس نفیس اپنی سواری پر سوار ہو کر تلوار لے کر مدینہ سے نکل پڑے۔ یہ وادی ذوالقصہ کی طرف ایک اہم اقدام تھا۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی سواری کی باگ تھام لی اور کہنے لگے، اے خلیفہ رسول، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو وہی بات یاد دلاتا ہوں جو رسول اللہ نے احد کے دن فرمائی تھی، آپ اپنی تلوار کو نیام میں کریں اور اپنی ذات کے متعلق ہمیں کسی پریشانی میں نہ ڈالیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہمیں آپ کی ذات کے متعلق کوئی مصیبت پہنچی تو آپ کے بعد اسلام کے لیے کوئی صحیح نظم قائم نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکزی مشاورتی کونسل کے رکن تھے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، جہاں دیگر حضرات سے ملکی معاملات میں مشورہ ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت علی کو بھی ان مشوروں میں شامل رکھا جاتا تھا اور مختلف مسائل پیش آتے تھے جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی رائے پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اجمالی طور پر ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں بیان کر دیتے ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر مرتب ہوئی حضرت عمر کے دور میں۔ مثال کے طور پر حاصل شدہ اموال میں وقتی طور پر صدقہ کرنے کے متعلق مشورہ، دوسرا قتل کے خون بہا یعنی دیت کے معاملے میں مشورہ، تیسرا بدفعلی کی سزا میں احراق کا مشورہ، شراب خوری کی سزا میں اضافے کا مشورہ، اسی طرح تیسری دفعہ چوری کرنے کی سزا کے بارے میں مشورہ، حضرت عمر کے لیے مشاہرہ اور وظیفہ کی تعیین میں مشورہ، سن ہجری کے اجراء کے بارے میں مشورہ۔ یہ مسئلہ ربیع الاول 12 ہجری میں پیش آیا تھا۔ علاقہ نہاوند کی طرف اقدام کرنے میں خلیفہ کے خروج کے بارے میں مشورہ۔ اسی طرح 9ویں نمبر پر غزوہ روم میں خلیفہ ثانی کے بذات خود تشریف نہ لے جانے کے متعلق مشورہ، اور 10ویں نمبر پر مال غنائم کی تقسیم کے بعد بقایا مال کو واپس انداز کرنے کا مشورہ۔ یہ ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دی ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ایک دوسرے پر کس قدر اعتماد اور یقین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک رشتہ بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ حضرت فاطمہ ہیں، ان کا رشتہ حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی نے کر دیا۔ یہ نکاح ذی القعدہ 17 ہجری میں منعقد ہوا۔ حضرت ام کلثوم بنت علی حضرت عمر فاروق کی اولاد میں ہوئی۔ ایک فرزند ہوا جن کا نام زید بن عمر رکھا گیا تھا، اور ایک لڑکی ہوئی جن کا نام رقیہ بنت عمر رکھا گیا تھا۔ یہ رشتہ داری ان دونوں بزرگوں کے باہمی تعاون اور تعلق کی ایک بے نظیر مثال ہے، جس سے مورخین اور اہل انساب ہرگز انکار نہیں کر سکتے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ رشتہ مسلمات میں سے ہے، کوئی مختلفی امر نہیں ہے۔ چنانچہ ہم آپ کے سامنے چند روایات تشیعوں کی پیش کر دیتے ہیں کتابوں کے نام، جس سے یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ شیعہ کی اصول اربع کی پختہ روایات 4 عدد فروع کافی سے، اور 2 عدد الاستبصار سے، اور 3 عدد تہذیب الاحکام سے نقل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فروع کافی جلد ثانی کتاب النکاح باب تزویج ام کلثوم، فروع کافی جلد ثانی کتاب النکاح، اسی طرح فروع کافی جلد ثانی باب المتوفى عنہا زوجہا،
اسی طرح فروع کافی جلد ثانی باب المتوفى عنہا زوجہا، اسی طرح الاستبصار جلد ثالث ابواب العدہ، الاستبصار جلد ثالث ابواب العدہ، تہذیب الاحکام کتاب الطلاق باب عدت النساء، تہذیب الاحکام کتاب الطلاق باب عدت النساء، تہذیب الاحکام آخری جلد کتاب المیراث باب میراث الغرق والمہدوم علیہم فی وقت واحد۔ یہ اصول اربع کی 9 صحیح روایات ہیں جو ان کے ائمہ معصومین سے مروی ہیں اور یہاں پر درج کی گئی ہیں۔ ان مقامات میں حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور شادی کا ذکر صریح طور پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ اس کو بہت ہی غلط سلط رنگ پیش کر کے امت کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفصیلی حالات جنگ صفین کی ویڈیوز کے اندر جو کہ 2 حصوں میں ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو وہاں پر ان ویڈیوز کو سماعت فرما لیں، ہمارا لنک اس کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا، آپ کو ساری تفصیل وہاں سے مل جائے گی۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی جنگ صفین وغیرہ اس کو ہم یہاں پر بیان نہیں کرتے۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگوں کا اور اختلاف کو پتہ چلا تو وہ مکہ سے بصرہ کی جانب آئیں، اور اس مقصد سے کہ وہ ام المومنین ہیں اور قرآن کے مطابق مومنوں کی ماں ہیں، تو وہ اپنے دونوں روحانی بیٹوں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سمجھا بجھا کر فتنہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اس چیز کی تفصیل خود حضرت ام المومنین سے بھی ملتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اے امہ وما اشخصک وما اقدمک هذه البلد، کہ اے اماں جان آپ کا اس شہر میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا قالت اے بنی اصلاح بین الناس، کہ اے بیٹے میں لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس چیز کی خبر دی گئی اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس پر راضی ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ و زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس بات پر راضی ہو گئے، اور اس میں بنیادی کردار قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے مصالحانہ گفتگو کے ذریعے دونوں فریقین کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور فتنہ اور فساد کو ختم کر دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور آگے پیش قدمی کرنے کے متعلق کہا کہ ہم یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں اعانت بھی کی ہو وہ بھی ہم سے الگ ہو جائے اور ہمارے ساتھ نہ رہے۔ چنانچہ جس وقت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو اس وقت فتنہ انگیز گروہ کے سربراہ لوگ شریح بن ارنی، علبہ بن حیثم، سالم بن ثعلبہ العبسی، عبداللہ بن سبا ابن سودا، خالد بن ملجم، عدی بن حاتم وغیرہ ہم، جن میں ایک بھی صحابی نہیں تھا، سخت پریشان ہوئے اور انہیں اپنے انجام تاریک ہوتے نظر آئے۔ یہ ساری کی ساری تفسیرات الفتنۃ و وقعۃ الجمل السیف بن عمر الضبی اس کتاب کے تحت آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اس پر انہوں نے ایک خفیہ مشورہ کیا، اس میں یہ کہنے لگے کہ طلحہ اور زبیر کی رائے جو ہمارے حق میں ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن حضرت علی بن ابی طالب کی رائے جو ہمارے حق میں ہے وہ ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ اللہ کی قسم لوگوں کی رائے ہمارے حق میں ایک ہی ہے، یعنی ہمارا خاتمہ چاہتے ہیں، اور ان لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ اگر صلح کر لی تو وہ صلح یقیناً ہمارے خلاف ہوگی اور ہمارے قتل پر منتج ہوگی۔ آئیے علی بن ابی طالب کا ہی خاتمہ کر ڈالیں اور ان کو عثمان کے ساتھ لاحق کر دیں، پھر فتنہ قائم ہو جائے گا۔ مگر اس مشورہ میں ان کا باہمی اختلاف واقع ہو گیا اور قتل علی پر ان کا اتفاق نہ ہو سکا، لہذا یہ منصوبہ ناکام رہا۔ چنانچہ مورخین نے اس مسئلہ کو ذکر کیا ہے اور یوں لکھا ہے کہ کارزار جمل سے پہلے مفسدین نے ایک اور عظیم فتنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی شکل میں کھڑا کرنا چاہا، لیکن یہ منصوبہ ان کی اپنی باہم نا اتفاقی کی بنا پر نامکمل رہا، اور واقعہ کے لیے بہت سے مورخین کے حواشی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الفتنہ و وقعۃ الجمل تاریخ طبری، اور اسی طرح کتاب المواقیت الجواہر اور علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کے اندر یہ ساری کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔
بہرحال جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لے گئیں۔ کوفہ میں اس موقع پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کر رہا تھا، یعنی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ دریدہ دہنی کرنے اور قبیح الفاظ کہنے سے خاموش ہو جا، اللہ کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زوجہ محترمہ ہے۔ چنانچہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ شریک کار جتنے بھی لوگ صحابہ کرام تھے اور دیگر لوگ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح ادب اور احترام کرتے تھے جیسا کہ پہلے کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں اہل شام کی طرف سے فتنہ، اسی طرح خوارج کے خروج کا فتنہ، اور اسی طرح ایک گروہ ایسا تھا جو کہ غالیوں کا گروہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا قائل تھا، جن کے متعلق تفسیری کتابوں کے اندر اور تاریخی کتابوں کے اندر منقول ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سخت سزائیں دی اور ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ایک بڑی عظیم حیات طیبہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی قدر اندھوناک واقعہ ہے۔ چنانچہ شعبان 38 ہجری میں جنگ نہروان جب خارجیوں سے ہوئی اور ان کے بے شمار لوگ اس جنگ میں مارے گئے تو ان کے سینوں میں عناد کی آتش ہمیشہ بھڑکتی رہی، اور جذبہ انتقام میں یہ لوگ اپنے اپنے موقع کے انتظار میں رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ان لوگوں کی عداوت کے نتیجے میں پیش آ گیا۔ چنانچہ مورخین نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ مراد سے ایک شخص جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ روح خیر خواہی آ کر عرض کیا کہ آپ اپنی حفاظت کا انتظام فرمائیں، قبیلہ مراد کے بعض لوگ آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی حارس یعنی چوکیدار اور نگران مقرر فرما لے تو بہتر ہوگا کہ حفاظتی تدبیر کی صورت میں یہ چیز ضروری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ تقدیر کا بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، جب تقدیر غالب آ جاتی ہے تو اس شخص سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اجل ایک مضبوط ڈھال ہے۔ چنانچہ یہ روایت طبقات ابن سعد سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جنگ نہروان کے بعد مکہ کے حرم میں 3 خارجی جمع ہوئے۔ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی جانوں کو فدا کرنے کا عہد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک یہ 3 شخص یعنی علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم زندہ ہیں تو امن قائم نہیں ہو سکتا، اور ان کے قتل سے اہل بلاد کو راحت پہنچانی لازم ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا، بس ان تینوں شخصوں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے آپس میں اس طور پر معاہدہ کیا کہ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے کہا کہ میں علی کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں، اور برق بن عبداللہ نے کہا کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کا عہد کرتا ہوں، اور عامر بن بکر نے کہا کہ عامر بن عاص کے ہلاک کرنے کے لیے میں تمہیں کافی ہوں، اور 17 رمضان کی تاریخ طے کر کے ان کے بلاد یعنی شہروں میں پہنچ کر ان تینوں پر حملہ صبح کی نماز میں کیا جائے گا۔ یہ باتیں طے کر لیں۔ چنانچہ اس منصوبہ کو تمام کرنے کے لیے پختہ عہد کر کے یہ لوگ کوفہ، شام اور مصر کی طرف چل دیے۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے لیے بہت سویرے اٹھتے تھے، اور نماز کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو الصلاۃ الصلاۃ کے ساتھ آواز کرتے چلے جاتے تھے۔ ابن ملجم اپنی مخصوص تلوار کے ساتھ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے آپ کے سر مبارک میں زور سے تلوار لگائی، جس سر میں گہری چلی گئی، خون سے آپ کی داڑھی مبارک تربتر ہو گئی، اور لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ نماز تیار تھی۔ نماز کے لیے جعدہ بن ہیرا کو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز لوگوں کو پڑھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کی طرف اٹھا کر لایا گیا۔ عبد الرحمن بن ملجم کو بھی جکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں بچ نہ سکوں اور فوت ہو جاؤں تو اس کو قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں جو معاملہ مناسب سمجھوں گا اس کے ساتھ کر لوں گا۔ یہ تفصیلات البدایہ والنہایہ سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ برق بن عبداللہ خارجی ملک شام دمشق پہنچا، اور متعین تاریخ کو صبح کی نماز میں حضرت امیر معاویہ تشریف لائے تو اس نے حضرت امیر معاویہ پر تلوار سے وار کیا۔ حضرت امیر معاویہ بھاگے تو تلوار کا وار ان کی ران پر پڑا۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ کی جان بچ گئی، لیکن سخت زخمی ہوئے۔
برق بن عبداللہ کو پکڑ لیا گیا۔ اس حالت میں اس نے اپنے دیگر ساتھیوں کے حملے کا پروگرام بتایا، پھر اس کو اس شر و فساد سے بچنے کے لیے قتل کرا دیا گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاج معالجہ کے بعد صحت یاب ہو گئے۔ اسی طرح تیسرے خارجی عمر بن بکر نے مصر پہنچ کر صبح کی نماز کے وقت امام نماز پر حملہ کیا۔ اس روز حضرت عمر بن عاص اتفاقاً بیمار ہو گئے تھے، اور اپنی جگہ پر انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے خارجہ بن حبیبہ نامی آدمی کو بھیجا تھا۔ خارجی کے حملے میں خارجہ موصوف رحمہ اللہ قتل ہو گئے، اور عمر بن عاص بچ گئے۔ عمر بن بکر خارجی پکڑا گیا۔ جب اسے حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے قتل کا ارادہ کیا، اور اللہ نے خارجہ کی موت کا ارادہ فرمایا۔ مختصر یہ کہ اس کو قتل کر دیا گیا تاکہ فساد ختم ہو جائے۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے المجمع الزوائد، البدایہ والنہایہ وغیرہ سے بیان کی ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن ملجم نے جامع مسجد کوفہ میں 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو صبح کے وقت حملہ کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ 3 دن بعد 63 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو سنگین طریقہ سے قتل کر دیا گیا، جس کی تفصیلات البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے بیان کی ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے غسل اور کفن کا انتظام اس طرح کیا گیا کہ آپ کے بیٹے سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور آپ کے آپ کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر، ان تینوں نے آپ کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ آپ کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل تھا، جس میں قمیض نہیں تھی۔ یہ ساری تفصیل طبقات ابن سعد سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کے بعد آپ پر نماز جنازہ کی تیاری ہوئی۔ علماء تراجم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ آپ پر آپ کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرمائی، جس کی تفصیل المستدرک للحاکم کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جنازے سے فراغت کے بعد آپ کے دفن کا مسئلہ درپیش آیا تو آپ کو کوفہ میں مسجد الجماعہ کے قریب الرحبہ کے مقام میں قبل از نماز فجر رات کو ہی دفن کر دیا گیا۔ یہ ساری تفصیل طبقات ابن سعد کے تحت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی، اور آپ کی خلافت کی مدت 4 سال اور 9 ماہ تھی۔ یہ ساری تفصیلات طبقات ابن سعد کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن دفن کے بعد جس مسئلہ پر تعجیلاً عمل کیا گیا وہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت تھی۔ سیدنا حسن نے دارالامارہ کوفہ میں لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی تو تمام لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ کی بیعت کر لی، جس کا تفصیلی ذکر ہم سیدنا امام حسن کے تذکرے میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ چینل پر ویڈیو موجود ہے، وہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد بیویاں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں اولاد بھی تھے۔ چنانچہ مختصر طور پر ہم ان کے احوال آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کی پہلی زوجہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے آپ کی اولاد مشہور و معروف ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں احتراماً دوسری شادی نہیں کی۔ غزوہ بدر کے بعد ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور ان سے 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ زوج اور زوجہ کے تعلقات نہایت بہترین تھے، اس لیے یہ تفصیلات بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ایک الگ سے ٹاپک بھی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے انتقال کے وقت جب قریب ہوا تو سیدہ موصوفہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت اسمہ بنت عمیس کو وصیت فرمائی کہ جب انتقال کروں تو میرے غسل کا انتظام آپ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حسب وصیت حضرت فاطمہ کو غسل کا انتظام کیا، اور قاعدہ شرعی کے مطابق حضرت فاطمہ کو بعد از وفات غسل دیا گیا، اور آپ کے ساتھ اس انتظام میں معاونت کرنے والے حضرت علی اور سلمہ یعنی ام رافع نام کی خاتون شامل تھیں۔ یہ تفصیلات البدایہ والنہایہ سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح حضرت اسمہ بنت عمیس سے کیا۔ یہ خاتون پہلے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کے نکاح میں تھی۔ ان کی اولاد عبداللہ اون اور محمد بن جعفر پیدا ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان خاتون نے حضرت ابوبکر صدیق سے نکاح کیا، ان سے اولاد ہوئی، ان میں سے محمد بن ابی بکر مشہور ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت اسمہ بنت عمیس نے حضرت علی سے نکاح کیا، اور ان سے آپ کے بیٹے یحییٰ بن علی پیدا ہوئے۔ یہ نسب قریش سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تیسرا نکاح امامہ بنت عاص بن ربیع بن عبد العزیٰ عزہ بن عبد شمس حضرت زینب بنت رسول کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت علی نے
حضرت امامہ بنت ابی العاص سے نکاح کیا، اور بقول بعض مورخین امامہ سے حضرت علی کا ایک بیٹا محمد الاوسط پیدا ہوا۔ حضرت علی کی شہادت کے وقت امامہ جناب کے نکاح میں تھیں، اور آپ کی شہادت کے بعد امامہ نے مغیرہ بن نوفل بن حارث الحاشمی سے نکاح کر لیا۔ یہ تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے اسط الغابہ سے بیان کی ہیں۔ چوتھا نکاح لیلہ بنت مسعود بن خالد، یہ خاتون بنی تمیم سے ہیں، اور حضرت علی سے ان کے دو بیٹے عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی شہادت کے وقت یہ بھی آپ کے نکاح میں تھیں، اور آپ کی شہادت کے بعد لیلہ بنت مسعود نے حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار سے یعنی حضرت علی کے بھتیجے سے نکاح کر لیا۔ یہ تفصیل کتاب السنن لسعید بن منصور سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے نام اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کیے جائیں تو حضرت علی کے صاحبزادے مورخین نے 14 ذکر کیے ہیں، اور بعض نے اس سے زائد بھی ذکر کیے ہیں۔ حضرت حسن، حسین، عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان، عبید اللہ، ابو بکر، یحییٰ، محمد الاصغر، عون، عمر، محمد الاوسط، محمد الاکبر جن کو ابن حنفیہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ان بیٹوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں میں سے آپ کی نسل چلی، باقیوں میں سے آپ کی نسل نہیں چلی۔ اسی طرح اگر بیٹیوں کی بات کریں تو امیر المومنین حضرت علی کی اولاد میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ہیں، چنانچہ ان میں سے بعض کی اولاد ہوئی اور بعض کی نسل نہیں چل سکی۔ حضرت فاطمہ سے زینب الکبریٰ، ام کلثوم الکبریٰ پیدا ہوئیں۔ باقی ازواج میں سے بہت سی بیٹیاں ہیں، جیسے رقیہ، ام الحسن، رملہ، زینب الصغریٰ، رقیۃ الصغریٰ، ام ہانی، ام القرام، ام جعفر، جمانہ، ام سلمہ وغیرہ۔ یہ تقریباً 16 تک مورخین نے نقل کی ہیں، جس کو مصعب زبیری نے نسب قریش کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر احادیث کی کتابوں میں مستقل ابواب اور عنوانات قائم ہیں، اور سب سے زیادہ فضائل اور آپ کی مناقب کے اوپر روایات ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 2 گروہ وجود میں آ چکے تھے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بہت زیادہ بڑھ کر آپ کو الوہیت کا درجہ دے بیٹھا تھا، اور دوسرا آپ کی تفرید کر کے آپ کو مومن ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھا۔ اس لیے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین اور محدثین نے آپ کے فضائل کو واشگاف الفاظ میں بار بار دہرا کر بیان کیا، تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کھل کر لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے متعلق اگر تفصیل سے بات کی جائے تو یہ ایک الگ سے عنوان بن سکتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان احادیث کو بیان کرنا بڑی ہی فضیلت والی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کے اندر چھوڑا تو آپ نے شکایتی لہجے میں کہا کہ آپ مجھے عورتوں، بچوں اور معذوروں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ گویا کہ آپ کی بہت بڑی فضیلت کو بیان کر دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور نہیں رکھے گا آپ سے دشمنی مگر منافق۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی اور آپ سے بغض و عداوت نفاق اور کفر کی علامت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا۔ یہ صرف ہم نے مثال کے طور پر 2 حدیثیں اور روایتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں، وگرنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر مشتمل احادیث کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے کئی گھنٹوں کی ویڈیو ہمیں بنانی پڑے گی، جس کا یہاں پر بالکل بھی موقع نہیں ہے۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار، آپ کے حسن اخلاق، آپ کی زندگی، آپ کی شروع سے لے کر آخر تک کی زندگی اور آپ کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے مستند حوالوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک خاکہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا ہوگا، جس سے آپ ان کی سیرت و کردار کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا،